السلام علیکم. آج بہت ہی ڈفرینٹ ویڈیو لے کر آیا ہوں. ہماری ٹیم کا بہت دباؤ تھا کہ کچھ اسٹاکس پر بات کی جائے, پھر آپ لوگوں کے کمنٹ تھے. تو یہاں پر میں حالانکہ مارکیٹ کی صورتحال جو جنگ کے حوالے سے بھی ہمیں پریشر دیکھنے کو مل رہا ہے, اس میں بھی ہم بہت سارے اسٹاک ایسے ڈھونڈتے ہیں اور وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اب میں یہاں تمام اسٹاک پر تو بات نہیں کر پاؤں گا, اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہوگا, مگر میں احتیاطاً آپ کو بتا دوں جیسے CRTA میں کب سے لیے بیٹھے تھے ہم, اور اس کے بعد ہپکو پہ بات ہوگی آج, اور مطلب ہماری اسکرپٹ کال میں ہوگا, اور میک پیک فلم کو لے لیں, میریٹ اب واپس آ رہا ہے نیچے, اور میپل لیف اور سوئس سدرن گیس نے ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونٹی دی ہے. ایون BBFL جو ہے ابھی اس پر تو بات ہی کریں گے ہم, تو اس نے بھی دی ہے, مگر میپل لیف اور FSGC تو امیزنگ ہے. وہ اتنے سوئنگز دے رہے ہیں آپ کو کہ جب آپ ٹوٹل گین کیلکولیٹ کریں گے تب آپ کو مزہ آئے گا. ان کی ٹوٹل موو شاید آپ کو اتنی نظر نہ آئے 6 مہینے 4 مہینے میں, مگر جو سوئنگز اس میں بنی ہیں اس میں بڑا فائدہ ہوا. اور ابھی جو ریسنٹلی TOWL ٹاول جو آپ کو دیا گیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے کس طرح وہ دیوانہ وار اوپر جا رہا ہے. تو ان مطلب میں مخصوص اسٹاک پہ بات کروں گا. یہاں پر میں 2 اسٹاک پر بات کر رہا ہوں, ایک بگ برڈ فوڈ لمیٹڈ BBFL اور فاسٹ کیبل لمیٹڈ FCL. اچھا, بگ برڈ کے میں کچھ فنڈامنٹلز بھی دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. FCL کو میں فنڈامنٹلی اتنا نہیں دیکھ رہا, تو میں نے اس کی صرف ٹیکنیکل پوزیشن پہ بات کی ہے. میں پہلے آپ کے سامنے چارٹ ہے بگ برڈ والوں کا. یہ بگ برڈ کا ڈیلی چارٹ ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو 88 روپے کا یہ ہائی بنا چکا ہے اگست 2024 میں. پھر ایک تسلسل کے ساتھ اس میں ایک گراوٹ تھی جو اس کو نیچے لے کر آئی کافی, اور اس کے بعد پھر ہم اس کو 2025 میں اگر دیکھیں تو یہ ون آف دی ٹاپ پرفارمنگ اسٹاک ہے سوئنگ ٹریڈ کے حوالے سے, جس طرح بھی میں بات کہہ رہا تھا, کیونکہ ہم نے یہ اسٹاک پورٹ فولیو میں سجیسٹ کیا تھا اور اس کا پہلا ٹارگٹ 55 تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 55 اس میں اگر میں 2025 میں دیکھوں تو تقریباً 3 دفعہ چیک ہو چکا ہے, 3 دفعہ ٹیسٹ ہو چکا ہے. تو ہم نے ابھی ریسنٹلی بھی اس کو 55 پہ بیچا ہے, اور اس کے بعد ہم دوبارہ اس کو بائی کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور ہم اس کو اپنے پورٹ فولیو میں رکھنا چاہتے ہیں. گو کہ فنڈامنٹلز اس کے جو ہیں کی فنڈامنٹل ہائی لائٹس جو ہیں اس پر میں ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا, ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی. یہ فائل آپ لوگ ریکویسٹ کر سکتے ہیں شعیب یا احمد سے ہمارے نمبرز پر, تو وہ آپ کو یہ فائل بھیج دیں گے, اس کو پڑھ لیجئے, ٹھیک ہے نا. میں بات کروں گا, سیدھا چلوں گا BBFL کی ٹیکنیکل پاسبلٹیز پر. تو جو ٹیکنیکل پاسبلٹیز ہیں, جس طرح میں نے کہا یہ پورٹ فولیو اسٹاک ہے ہمارا, اور ہم 55 پہ نکل کے دوبارہ انٹری لے رہے ہیں. اچھا, اس کو یہیں سے ایکیومولیٹ کرنا چاہیے اور 46.25 تک, اور پھر ہولڈ کر کے بیٹھنا چاہیے. چونکہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, وار اسکلیشنز ہیں, ان کی وجہ سے مارکیٹ میں کبھی بھی کوئی ڈیزاسٹر آ سکتا ہے. تو ایسی صورت میں اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے کہ اگر مجھے 5000 بائی کرنا ہے تو میں 2500 بائی کروں گا, 2000 بائی کروں گا, اور میں روم رکھوں گا, لیکویڈیٹی رکھوں گا کہ اگر کوئی ڈیزاسٹر آیا تو میں اس کو نیچے بائی کروں گا, وچ از کالڈ بونس بائنگ. تو یہاں پر بھی میں نے یہی بتایا ہے کہ ویسے تو بائنگ اس کی یہاں سے 46.25 تک بنتی ہے, اور موسٹ لائکلی اگر حالات ورس نہیں ہوئے تو شاید 46.25 تک بھی نہ جائے, اس سے پہلے ہی یہ اوپر ہی جائے گا. مگر اگر یہ 45.20 کو توڑتا ہے تو وہاں سے پھر بونس بائنگ شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب جو یہ کال ہے, چاہے آپ اس میں شارٹ ٹرم انٹری لیں یا میڈیم ٹو لانگر ٹرم انٹری لیں, دونوں صورتوں میں ٹارگٹ آپ کا وہی ہے 54.55 اور 56.65. یہ پورا ایریا ہے, اس کے اندر کہیں یہ ایگزاسٹ ہوگا, اور اگر تو ایگزاسٹ نہیں ہوتا, کنسسٹنسی برقرار رہتی ہے, تو پھر اس کا ایک نیا ٹارگٹ سیٹ ہوگا جو 63.25 سے 65 تک ہوگا. تو یہ BBFL کی صورتحال ہے. اب اس میں اگر مجھے نہیں معلوم, میں مختلف لوگوں کی آرا بھی میرے سامنے آتی ہے, لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں, کوئی 76 کی بات کر رہا ہے, کوئی 80 کی باتیں کر رہا ہے.
میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں جو مجھے چارٹ پہ نظر آ رہا ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے 55 میں نے آپ کو بتا دیا 3 دفعہ اس نے ٹیسٹ بھی کر دیا. تو بہرحال یہ آپ کے سامنے اس کی ٹیکنیکل پاسبلٹیز ہے. اب اگلی کال پہ چلتے ہیں ہم. فاسٹ کیبلز لمیٹڈ، تاروں سے ستاروں تک، یہ ان کا ٹیگ لائن ہے. اچھا جناب، اس میں نے چارٹ دکھایا ہے اس کا ڈیلی چارٹ. اب اگر آپ اس کو غور کریں تو اس نے ایک ہائی بھی بنایا، میں نے وہ ڈیٹ مینشن نہیں کی ہے، چلے اس کو رہنے دیں. مگر اس میں نے ایک زون بتایا ہے، یہ جو گرین کلر میں آپ کو، کہ یہ اس کا بائنگ زون ہے، کہ اس میں تسلسل کے ساتھ جب یہ نیچے آتا ہے یہاں سے یہ اوپر کی طرف جاتا ہے. تو اگر ہم اس کو بائنگ زون سمجھ لیں تو ہماری میڈیم ٹو لانگر ٹرم بائنگ جو ہے وہ اس ایریا میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ 24 کے اوپر کنسسٹنٹ ہو اور 24 کے اوپر پاور دکھائے تب بھی آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ تو بہرحال میڈیم ٹو لانگر ٹرم کی بات ہو گئی کہ 22 سے لے کر 2070 تک. اب اس کی ٹیکنیکل پاسبلٹیز میں نے دکھائی ہیں، اور چونکہ یہ اسٹاک میں شارٹ ٹرم اور لانگر ٹرم دونوں کو ریکمینڈ کر رہا ہوں. اس میں یہ ہے کہ شارٹ ٹرم اپرچونٹی یہ ہے کہ اگر 23.05 کے اوپر یہ ٹریڈ کرتا ہے اور جنریٹ کرتا ہوا نظر آ جائے والیوم آپ کو آنے والے سیشنز میں، تو 2335 سے 2345 تک کو ٹارگٹ کریں. اور اگر جب اس کے اوپر یہ سروائیو کر جائے گا تو پھر اصل ٹارگٹ اس کا 2395 سے 2415 ہے. اب اس کے بیچ میں کہیں بھی ایگزاسٹ ہو سکتا ہے. یہ ایریا بہت اہم ہے، اور یہ میں نے اگر آپ نے دیکھا ہو تو چارٹ پہ بھی دکھایا ہے ایز اے 24. تو اسٹاپ لاس اس کا 2260 ہے جو شارٹ ٹرم ٹریڈ میں جا رہے ہیں. 2260 کے نیچے آپ اس کا اسٹاپ لاس لیں گے جب آپ 23.5 کے اوپر لانگ کریں گے. اب لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اب انہوں نے 2260 کا اسٹاپ لاس دیکھا اور انہوں نے 2275 پہ خرید لیا، تو یہ تو انٹری ہی غلط ہو گئی نا. کیونکہ اس میں کہا جا رہا ہے 23.5 کے اوپر، کیونکہ اکثر میں میسیجز دیکھتا ہوں لوگ بات کہتے ہیں، اسی لیے میں ہمیشہ سمجھانے کی کوشش بہت کرتا ہوں. آپ دیکھیے میری ٹیکنیکل کال میں کہیں بھی کسی موونگ ایوریج، کوئی آسیلیٹر یا کسی بھی انڈیکیٹر کی میں بات نہیں کر رہا، میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ کس وقت کہاں پہ کیوں لینا چاہیے اور کیوں نہیں لینا چاہیے. تو اب اگر چونکہ اسٹاپ لاس 2260 ہے تو آپ 2270 پہ لیتے تو یہ میری ریکمنڈیشن نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ 23.5 کے اوپر سروائیو نہیں کر رہا تو اس میں ویکنس پیدا ہو چکی ہے، تو اسٹاپ لاس تو ٹوٹنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آ جاتے ہیں اس کی بیسٹ بائی کی طرف. جو بیسٹ بائی میں نے کہی ہے 22، اور پھر کنٹینیو کریں ایکیومولیشن 2070 تک. یہ وہی والی بات آ گئی میڈیم ٹو لانگر ٹرم کے لیے اگر آپ کو لینا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، میڈیم ٹو لانگر ٹرم والوں کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ شارٹ ٹرم کال کو اوائڈ کر دیں. اگر اچھی اپرچونٹی ہے، ٹریگر ہو رہا ہے تو اس میں بھی جائیں. خیر بہرحال یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں. اور اس میں اگر یہ 2415 کے اوپر رک گیا اور اس نے وہاں والیوم جنریٹ کر دیے اور وہاں یہ پہنچا کنسسٹنسی کے ساتھ، تو میں بڑی امید کرتا ہوں کہ پھر اس کے اندر کوئی انٹری بن سکتی ہے، ریلی بن سکتی ہے. تو یہ تھی FCL کی ٹیکنیکل پاسبلٹیز فار بوتھ شارٹ ٹرم اینڈ لانگر ٹرم ٹریڈرز. اچھا جناب، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. ہماری ٹیم یہ جاننا چاہتی ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اور میں جو کالز دیتا ہوں ڈیلی وہ بالکل اسی قسم کی ہوتی ہیں جس طرح آپ کو یہ کال دے کے دکھا رہا ہوں، کیونکہ میری ٹیم کا یہ کہنا تھا کہ کال دکھائی جائے تاکہ آپ کو پتہ چلے. یہاں 2 نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، 0345 619 0443 0323 276 8680. اگر آپ یہ کالز لینا چاہتے ہیں اور یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اس کی PDF فائل بھی لینا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس کو مزید آسانی سے پڑھ سکیں، تو آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر کے لے سکتے ہیں. اور اگر آپ ہمارا پریمیم گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آج کل اس کی ڈیل چل رہی ہے، اس میں شعیب صاحب کو 10-15 دن فری دے رہے ہیں، تو آپ اس کا بھی ایڈوانٹیج اٹھا سکتے ہیں. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. اللہ حافظ.